बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है अना। ये अना क्या है, ये इंसान के वजूद में क्यों होती है और किस तरह से पैदा हो जाती है, और इसका सद्देबाप क्या है। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र। सर फरमाइएगा, ये अना क्या है? क्या ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है? इसका फ़र्क वाज़ेह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासित आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया आज। ये अक्सर हमसे लोग सवाल भी किया करते हैं कि ये अना है क्या चीज़, इसको क्लियरली हम अपने शऊर में कैसे डिफ़ाइन करें और क्या आया इस पर हम काबू पा सकते हैं, नहीं पा सकते। और अक्सर हम सुनते आए हैं कि लोग अना परस्त होते हैं और जो मेजॉरिटी इख्तलाफात लोगों में पाए जाते हैं या जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके जो बुनियाद होती है वो अना ही होती है, ईगो ही होती है। देखिए, ईगो की जो जो बहुत सारी डेफिनेशन हमें साइकोलॉजिकली मिलती हैं और लिटरली डेफिनेशन मिलती हैं, वो तो आप सब ने पढ़ी होंगी और लोग मेजॉरिटी जानते हैं कि अना ये कि जब इंसान अपनी मैं में फंस जाए। तो लेकिन ये अपनी मैं होती क्या है और अब किस तरह इंसान फंस जाता है अपनी मैं में, हम इस पर गुफ्तगू करते हैं ताकि हमें क्लियरली अंदाज़ा हो कि ईगो या अना जिसको हम कह रहे हैं ये है क्या चीज़। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी सरसरी तौर पे बयान किया कि इंसान का वजूद जो है उसका क़याम मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में रहता है। हर इंसान कैफ़ियत का मजमूआ है और उन कैफ़ियत को हम मुख्तलिफ़ दर्जात पे मुख्तलिफ़ नामों से पहचानते हैं, जैसे कि ख्वाहिशात, जैसे कि जज्बात, जैसे कि एहसासात, जैसे कि ख़यालात। तो इंसान जब छोटा होता है बचपन के वक्त और उससे जब फिर वो इर्तिका करते करते जिस्मानी तौर पे बड़ा होता जाता है, साथ साथ इंसान कह लीजिए ज़हनी तौर पर भी इर्तिका कर रहा होता है। तो वो ज़हनी इर्तिका क्या होता है? वो ज़हनी इर्तिका दरअसल इन्हीं कैफ़ियत के अंदर से गुज़र जाना होता है। जब इंसान छोटा बच्चा होता है, नौमौलूद बच्चा होता है, तो उसकी कैफ़ियत सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी होती हैं जिनको हम ख्वाहिशात कहते हैं। और जब हम लफ्ज़ ख्वाहिशात इस्तेमाल करते हैं तो उससे मकसद हमारा ये होता है कि भूख जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसको हम ख्वाहिश कहते हैं, कि जैसे ही उसको जिस्म ये इशारा करता है, उसको कमज़ोरी फ़ील होती है, बॉडी उसकी क्रेव करती है, तो उसको बॉडी की तरफ से सिग्नल मिलते हैं कि उसको कुछ खाना चाहिए। तो ये पैदाइशी तौर पे बच्चे के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। जब उसको भूख लगती है वो बिलबिलाता है और रोता है। भूख के बाद जो बुनियादी इंसान की ख्वाहिश है वो है नींद। जब बॉडी थक जाती है, इंसान का जिस्म थक जाता है, उसको नींद की ज़रूरत पड़ती है। और जब इंसान कह लीजिए बलूगत क्रॉस कर चुका होता है, के लिए अडल्टहुड में जा चुका होता है, तो तीसरी चीज़ जो उसकी बुनियादी ख्वाहिशात में आती है वो है जिनसी ख्वाहिशात। तो ये हर इंसान का, जिसको हम कहते हैं बुनियादी हक भी, थ्योरीज दी जाती हैं। वो बुनियादी हक इसलिए कि वो इंसान की जिस्म की ज़रूरत है। तो एक तो ख्वाहिशात हो गई। जैसे ये ख्वाहिशात पूरी होने लगती हैं इंसान की, तो एक अगली कैफ़ियत का जो दरवाज़ा खुलता है, जिनको हम कहते हैं जज्बात। इसकी मिसाल इसलिए इस तरह ले लेते हैं बासित के मिसाल के तौर पे मेरी बुनियादी ज़रूरत है या ख्वाहिश है, खाना मुझे मिल जाए, मुझे भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे खाना वाफ़िक मकदार में मिल रहा है, मैं फ़ाइनेंशियली या माशी एतबार से बहुत मज़बूत इंसान हूँ। तो अब मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं खाने में दाल खाऊं या चिकन खाऊं या बिरयानी खाऊं या वटेवर। तो अब जब मेरे पास ये चीज़ वाफ़िक मकदार में होगी, मेरे पास चॉइसेस होंगी, तो अब मेरे जज्बात एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मैं बोलूँगा जी मुझे बिरयानी से बहुत प्यार है, बिरयानी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, बिरयानी खा के तो मुझे फ़लाँ मज़ा आता है, फ़लाँ मज़ा आता है। या मैं अपनी वालदा से बोलूँगा कि आज मुझे ये नहीं चीज़ नहीं खानी, मुझे वो चीज़ खानी है, और आपने अगर मुझे ये चीज़ नहीं दी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं इमोशनल हो जाऊँगा, मैं गुस्सा दिखाने लगूँगा, मैं नाराज़गी शो करूँगा। तो ये साइंस जो होते हैं ये शो करते हैं कि इंसान के जज्बात एक्टिवेट होने लगे। और इसी तरह जब जज्बात भी फुलफ़िल हो जाते हैं, जज्बात का पूरा ताल्लुक जो है वो इंसान के सोशल सिस्टम से, जो हमारा दीनी जो शरई पूरा प्लेटफॉर्म है, रिश्ते, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इंसान, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के हुकूक, ये सारे हुकूक जो बयान किए गए,
یہ سارے کیٹر کرتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں آپ کے ایموشنل نیڈز کو، جذبات کی نیڈز کو. اس لیے جب آپ شادی کرتے ہو تو آپ کے ایک تعلق قائم ہوتا ہے آپ کی وائف سے، بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان سب سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے ایموشنل. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ انسان جب جسمانی اور ذہنی طور پر ارتقا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان پلیٹ فارم سے گزرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. ان کو کسی اور ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے ان کی امپلیکیشنز، لیکن یہاں پہ ہمارا مقصد ہے انا کو ایکسپلین کرنا. تو جب انسان، اب ہر انسان کسی نہ کسی وقت کے اوپر ان پلیٹ فارم میں سے، ان کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو شدید بھوک لگے اور آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے تو ابھی کھانا کھانا ہے، ہم پروگرام کو روک دیتے ہیں. تو آپ خواہشات کے لیول پہ آ گئے، پلیٹ فارم پہ آ گئے اور آپ نے جا کے وہ کھانا کھایا اور آپ نے بولا نہیں جی میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ نے خواہشات کے اوپر اپنے احساسات کو ترجیح دی کہ یہ پروگرام اچھا ہو جانا چاہیے. تو اسی طرح جذبات کے اوپر بھی انسان، تو کوئی بھی انسان ایٹ اینی گیون ٹائم یا سچویشن وہ ان کسی پلیٹ فارم پہ اسٹے کر رہا ہوتا ہے، اور اوور آل جو اس کا اسٹے ہوتا ہے وہ بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں زیادہ تر احساسات میں رہنے والا انسان ہوں، لیکن کیونکہ مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے تو میں خواہشات کے زمرے میں آ کے میں زیادہ کھا گیا. تو پوائنٹ یہ کہ جب انسان ان کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے ارتقائی منازل میں، تو جس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں نفس، وہ جنریٹ ہوتی ہے. جیسے روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک تیسری اینٹیٹی جنریٹ ہوتی ہے، نفس. وہ یہی اینٹیٹی ہوتی ہے جو پہلے خواہشات، پھر جذبات، پھر احساسات بنتی ہوئی ارتقا کرتی ہوئی بلند ہوتی جاتی ہے. جیسے ہی یہ نفس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اگر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے وہ خواہشات کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ جذبات کا ہو، چاہے وہ احساسات کا ہو، چاہے وہ خیالات کا ہو، چاہے وہ روحانی پلیٹ فارم ہو، کسی بھی درجے پر یہ جو اینٹیٹی ہے، یہ جو ملاپ کے یہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اگر یہ آپ کی سیلفشنس کا شکار ہو جائے، میں کا شکار ہو جائے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے لگے، تو جیسی وہ اپنے بارے میں سوچتی تو وہ جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہم انا کہتے ہیں. نارملی وہ لوگ جو پہلے بنیادی پلیٹ فارم پہ اسٹے کر رہے ہوتے ہیں یا ان کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ میں پرستی یا انا پرستی پائی جاتی ہے کہ جی میرا کھانا ہے میں آپ کو کیوں دوں، مجھے تو جناب بریانی بہت پسند ہے میں کیوں شیئر کروں آپ سے، اور یہ میرے والدین ہیں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے یہ غلط بھی کیا ہے اس نے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا یا صحیح کہوں گا، میرا بھائی ہے اس نے غلط بھی کہا ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا. یا پھر جو جہاں اختلافی معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہوئے کہ جناب میری غلطی نہیں، یہ تو اس شخص نے کہا ہے، اس شخص کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے، اس کے مزاج ٹھیک نہیں تھا اس لیے ہماری علیحدگی ہو گئی، اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی اس لیے اس نے میرے ساتھ پیسے کھائے. جو بھی معاملات اختلافی ہوتے ہیں، اس سارے گفتگو کے اندر آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں دوسرے پر منحصر زیادہ ہیں لوگ، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کی میں ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ تم غلط ہو ہی نہیں سکتے. جو بھی انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یا سیلف فوکسڈ ہوتا ہے ان اے نیگیٹو وے، ایک نیگیٹو طریقے سے جس میں وہ اپنے آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہو کہ میں صحیح ہوں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایکسپلینیشنز دیتا ہوں، ایسا انسان انا پرست انسان کہلاتا ہے. اب یہ جو انا پرست انسان ہے، یہ انا ہے، یہ کہنے کو ایکسٹریم لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. جو نظر آتا ہے ایکسٹریم لیول یہ کہ آپ کسی کی جان لینے کے در پہ آ جائیں، کسی حد تک بھی جا کے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ بھی کر بیٹھیں. اور چھوٹے لیول پہ تو آپ کو ڈیلی روزمرہ زندگی کے اندر نظر آتی جیسے میں نے مثالیں دی. اب سارا پروسیس کیا ہے، یہ انا جب تک انسان کی سیلف سینٹرڈنیس رہتی ہے تو وہ انسان کو اندر سے کھاتی جاتی، تباہ کرتی جاتی. اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اقوال زرین بھی ہیں، باحکمت باعلم لوگوں نے ہمیشہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ غصہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ. تو کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ جب اس کے اندر خوف ہوتا ہے اور جیلسی ہوتی ہے اور وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، انا ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں باسط میاں ایسے نہیں، ایسے کام کریں، وہ سن ہی نہیں رہے میری بات نہیں سن رہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. یہ اگر آپ سائیکلوجیکلی، فلسافیکلی، روحانیت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے یا کامن سینس کے اعتبار سے آپ جب بھی اس چیز کو فوکس کریں گے انا کو، تو آپ کو نظر آئے گا ساری پرابلم اس بات کے اندر ہے جب انسان اپنے آپ کو
گریبان میں جھانکنا بند کر دے, اپنی کوتاہیاں غلطیوں کو کریکٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دوسروں پر الزام تراشی کرے. یہاں پہ انا جو ہے وہ کہہ لیجیے وجود پاتی ہے. پھر لوگ اس کو الگ الگ اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ مختلف پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کی ایک فلسفیانہ اور باشعور ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دی. باقی لوگ جو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو ایڈاپٹ کریں. بہت خوبصورت سمجھایا پروفیسر صاحب آپ نے. سر جی میرا ایک سوال ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اکثر لوگوں کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں ڈائریکٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں. انہوں نے اپنی ایک امیج کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں, جی جس کو وہ مستقل پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے عرض کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. تو کیا وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دیں یا کیا کریں, کیا وہ لوگ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بھائی لوگوں کی ایک آئیڈینٹی بن گئی. جیسے آپ جہاں تک زندگی میں بھی پہنچے ہیں, میں جہاں تک پہنچا ہوں, تو لوگ پہچانتے ہیں ہماری ایک آئیڈینٹی بن چکی ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا کیا ایگو میں شمار ہوتا ہے؟ دیکھیں بس جیسے بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اگر اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے. اگرچہ میری نیت جو ہے وہ اپنی ذات کو بہتر انسان بنانے کی ہے, تو میں پھر کسی چیز کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا. میں ہائیسٹ لیول آف کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کروں گا. کسی باشعور اللہ کے بندے نے بہت اچھی بات کہی, جو انسان انا سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے یا انا سے جان چھڑا چکا ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف راغب ہو چکا ہوتا ہے, اس انسان کی نشانیوں میں سے ایک اچھی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو طنز کرنے والا سب سے پہلا انسان ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں, اور سب سے آخری بھی وہی انسان ہوتا ہے. جب بھی کوئی میٹر ہوگا میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں خود جھانکوں گا. تو اگرچہ میں اس اپروچ سے, اس نیت سے چلنے والا انسان ہوں, تو میں کیوں اپنا ایک خیالی خول بنا کے اپنی شخصیت کے بارے میں کہ میں جناب سلمان راجہ صاحب میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. میں تو اوپن مائنڈیڈ ہوں گا کہ اگر میرے اندر کوئی بھی خامی ہے میں اس کو جلد از جلد درست کروں. اور جب میں اس اپروچ سے چلوں گا تو میں اوپن ٹو کرٹیسزم ہوں گا فرام ادرز اینڈ فرام مائی سیلف, اسپیشلی فرام مائی سیلف. یعنی کہ اگر میری زندگی میں کوئی بھی چیز غلط ہوگی تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں کہاں غلط ہوں, اس میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی کہ یہ مجھ سے نقصان ہوا, مجھ سے کیا کہہ لیجیے غلطی ہوئی میرے مشاہدے میں یا مجھے چیزوں کو سمجھنے میں. اور اگر میں اتنا اسٹرکٹ ہوں گا اپنے اوپر تو آئندہ وہ زندگی میں مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. یہ لیول ہوتا ہے سیلف کریکشن کا. تو لوگ اپنا آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک. ہاں کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اندر آپ کہہ لیجیے اس کو آپ پروٹیکشن نہیں کہیں گے, جن پہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑ جائے, لیکن وہ سٹینڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کہہ لیجیے حق پر مبنی ہوتا ہے, لیکن اس کی بھی حکمت ہوتی ہے. اس کو ہم آئیڈینٹی پروٹیکٹ کرنا نہیں کہیں گے, وہ مصالحت اور حکمت کے تحت اگر آپ کو اسٹیپ لینا ہے. میجورٹی آف دا سچویشن میں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. میں بات کو یہاں اختتام کروں گا کہ آئنسٹائن کا بڑا زبردست قول ہے کہ جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے وہ پرابلم کو سولو کرتا ہے, لیکن جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اور لیکن جو باحکمت آدمی ہوتا ہے وہ پرابلم کو اوائڈ کر لیتا ہے, کیونکہ وہ دور اندیش بھی ہوتا ہے. تو آئیڈینٹی پروٹیکشن کو اگر دور اندیشی والا انسان دیکھے گا, حکمت والا, تو اس کو دور سے ہی اوائڈ کر لے گا. سمجھدار انسان اس کو ٹیکل کرے گا, اور بیوقوف جو ہے اس پہ اڑ جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال اور جی کر بالکل سکتا ہوں؟ بالکل پوچھیے. سر جی ایک سوال اور ہے کہ انسان جب اس پروسیس پہ چلے گا اور وہ سیلف کریکشن کرتا رہے گا, اپنی انا کو سپریس کرتا رہے گا, ایگو ختم کرتا رہے گا, تو وہ کہاں پہنچے گا, اس کا اینڈ اپ کدھر ہوگا؟ کیا وہ خود ہی اچیو کر لے گا جو اقبال کا کانسیپٹ ہے؟ کچھ روشنی ڈالیے گا. یہ آپ نے اور اچھا سوال کیا. پہلے تو یہ ہمیں کلیئر ہونا ضروری ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اگر اپنی انا کو سپریس کرتا رہے گا یا کلیریفائی کرتا رہے گا, کیسے کلیریفائی کرے گا, وہ ہم نے طریقہ بتایا کہ سیلف کریکشن, سیلف کرٹیسزم اپروچ پہ چلیں, اور ود اے پازیٹیو نوٹ کہ بھائی ایک سینسیبل نوٹ, کامن سینس نوٹ کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے. جو میں کل انسان تھا مجھے آج اس سے بہتر بننا ہے, آج جو میں ہوں مجھے کل اس سے بہتر انسان بننا ہے. ہر لمحہ مجھے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے, اور بہتر انسان ہونے کی ڈیفینیشن پہلے ڈیفائن کر لیں. تو آپ اپنی ایگو کو اگر اس طرح آئیڈینٹیفائی, ایگو کیا ہے, انا کیا ہے, اگر ہم سمپل ورڈ بولیں تو یہ وہ خیال ہے, یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ پرسیپشن ہے جو آپ نے اپنے اندر اپنے بارے میں بنایا ہوا, اور جو کہ انتہائی غلط علم پر مبنی ہے. اس کے جو بنیادیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں. وہ علم حقیقی نہیں ہے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ نے اپنی پرسیپشن بنائی ہے کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں,
मेरी ये परसेप्शन बनाई है अगर, तो ज़रूरी तो नहीं मुझसे सभी डरते हों या कौन कितना डरता है। ये मेरा अंदाज़ा है जो कि एक कम इल्म पर एक मुगालते पर भी मबनी हो सकता है। और उस ज़ोम के अंदर के मुझसे सब डरते हैं, मैं किसी दिन जाके किसी ऐसे शख्स से भिड़ गया कि मुझसे तो सब डरते हैं, जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता था, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने तो मेरी पिटाई कर देनी। सो पॉइंट इस कि आपको अपना ये परसेप्शन इसको क्लियर करते जाना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ऐसा शख्सियत हूँ जो हर लम्हा सीखना चाहती है, हर लम्हा ग्रो करना चाहती है। और क्यों ग्रो करना चाहती है? ताकि वो हकीकत तक पहुँच सके, ज़िंदगी की हकीकत। और ज़िंदगी की और इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत कौन है? रब ताला की ज़ात। अगर आपका मकसद हयात ये है कि मुझे उस हकीकत तक पहुँचना है और फिर आप अपनी मैं और ज़ाहिर बात है फिर तो ये चीज़ें सामने भी नहीं होंगी को लेकर चलते हैं, तो आप एंड अप कहाँ होंगे? पहला जो पड़ाव पड़ेगा वो वही होगा जो आपने बयान किया इकबाल का खुद ही, कि इंसान एनलाइटमेंट की तरफ आ जाएगा, एनलाइटेंड हो जाएगा, उसको अपनी ज़ात का इरफान मिल जाएगा, उसको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इंसान की औकात क्या है, वो कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है और कहाँ से अल्लाह के और कायनात के और तकदीर के और नसीबों के मामला शुरू हो जाते हैं। वो ये लाइन ड्रॉ कर पा लेगा। लेकिन अगर इसके आड़े ईगो या अना आती रहेगी जब तक, तो मेजॉरिटी लोग इसलिए पहुंच नहीं पाते वहाँ। बहुत शुक्रिया ब्रदर साहब, बहुत खूबसूरती से आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे बयान फरमाया, और आइंदा भी हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे नाजरीन के लिए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।